پھر نیکسٹ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ قسم کھانا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے قسم کھانا؟ قسم کھانا یعنی اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کر کوئی بات کہنا کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اس کا گواہ اللہ ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کہنا قسم کھانا ہوتا ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا ہم پڑھیں گے لغو قسم۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی ہی عادتاً واللہ کہنا، یہ قسم یا قسم سے کہہ کر بات کرنا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ واللہ کہتے ہیں اور یہ ان کی عادت بن جاتی ہے جبکہ ان کا ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ قسم سے کہتے ہیں، ایسی قسموں پر پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت جانتے ہیں کہ انسان سچ مچ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہے یا عادتاً بول رہا ہے، لیکن ایسی قسم کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے اپنی۔ اللہ کے بندے ایسی لغو باتیں نہیں کرتے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ نہیں۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں پکڑے گا اللہ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن پکڑے گا تم کو ان پر جو تمہارے دل نے کمائی کی، اور اللہ مغفرت کرنے والا بردبار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لغو قسمیں ہوں گی اس پر پکڑ نہیں ہوگی لیکن دل کی کمائی پر پکڑ ہوگی۔ اللہ does not impose blame upon you for what is unintentional in your oaths, but he imposes blame upon you for what your hearts have earned, and Allah is forgiving and forbearing۔ لیکن اللہ پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمائی کی، یعنی جو ایسی لغو قسمیں ہوتی ہیں ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ جو تمہارے دلوں نے کمائی کی اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب دلوں کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ انسان کے ارادے، نیت، محبت، نفرت، حسد، توبہ سب دل میں ہوتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس پر بھی اجر ہے اور پکڑ ہے۔ تو دل کے جیسے ارادے ہوں گے ان پر پکڑ ہوگی، اس لیے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط خیال آنے سے پہلے اللہ سے کوئی بھی غلط خیال آنے سے پہلے اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم کسی سے کوئی خراب سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ جو عمل بھول سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو حسد، جلن، کڑن، ایک دوسرے سے جلنا، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب دل کی کمائی ہوتی ہیں اور ان پر پکڑ ہوگی۔ پھر جھوٹی قسم۔ اب جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ یا فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں، صرف گناہ ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں دھوکہ ہے۔ اس میں جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ ہے۔ اس کے لیے توبہ ہے، سنسیئر ریپینٹنس، یعنی کوئی اگر اس طرح جھوٹی قسم کھا لے تو پھر اس کو توبہ کرنی ہوگی، سچے دل سے معافی کہ اللہ گناہ معاف کر دے۔ پھر تھرڈ ہے نیکی نہ کرنے کی قسم۔ وہ قسم جو انسان اپنی بات کو اسٹرانگ ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر ارادتاً کھائے، ایسی قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے قسم کھا لے، غلط قسم کھا لے، نیکی نہ کرنے کی قسم کھائے، اور پھر اسے بعد میں بتا دیا جائے کہ تم نے یہ غلط قسم کھائی ہے، تو پھر اس قسم کا کفارہ ہوگا، یعنی اس قسم سے باہر آنے کے لیے اسے کفارہ دینا ہوگا قسم توڑنے کے لیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ اچھا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے غصے میں قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اب کیا کریں، قسم سے کیسے باہر آئیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کو قسم کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ یعنی ایسے قسمیں مت کھاؤ جس سے کہ تم لوگوں کے درمیان جو اصلاح کے کام ہے اس سے دور رہتے ہو، رہنے کی قسم کھا لو۔ یعنی اللہ کے نام کی ایسی قسم نہ کھاؤ جس میں یہ کہو کہ اب کوئی نیکی نہیں کریں گے۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ And do not make your oath by Allah an excuse against being righteous and fearing Allah and making peace among people, and Allah is hearing and knowing۔ غصے میں کچھ لوگ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیتے ہیں، جیسے اب ہم یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، یا لوگوں کے بیچ صلح نہیں کروائیں گے، ہم تقوی نہیں کریں گے۔ ایسی قسمیں کھانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان دوستی نہیں کروائیں گے، ماں باپ کی بات نہیں سنیں گے، یا کسی فلاں انسان سے بات نہیں کریں گے، لیکن ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، اور اگر بھول سے کھا لی تو کفارہ دے کر انہیں توڑ دینا چاہیے۔ ہم ایسی قسم نہیں توڑ سکتے، ہمیں کفارہ دینا ہوگا قسم سے باہر آنے کے لیے۔ قسم ہم صرف اللہ ہی کی کھا سکتے ہیں، کسی انسان کی نہیں۔ اگر اللہ کو گواہ بنا کر کوئی قسم کھا لی اور پھر قسم توڑنا ہے تو کفارہ دینا ہوتا ہے، یعنی فائن۔ بنا فائن دیے قسم سے باہر نہیں آیا جا سکتا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا جو خود کھاتے ہو، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ویسا ہی کھانا 10 مسکین کو کھلانا ہوگا، یا 10 مسکین کو کپڑے دینے ہوں گے جیسے کہ خود، جس سے ان کا جسم ڈھک جائے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا جو اوپر کے خرچ کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، یہ سب نہیں کر سکتے ہوں، انہیں 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، مسلسل یا چھوڑ کر جیسے چاہیں۔ کفارے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہوا ہے۔ یہ بھی کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے سورہ مائدہ میں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز جیسے قرآن مجید، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین، اولاد یا بیوی کی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر قسم کھانا ہے تو صرف ہم اللہ کی کھا سکتے ہیں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، یعنی نئے سرے سے ایمان لانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے لات کی قسم، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہنے، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یعنی وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔